ایک عام فوجی جوان سے جنرل بننے والا پاکستانی فوج کا وہ سربراہ جس نے میدان سیاست میں بھی بڑا نام کمایا۔ اس نے یہ ترقیاں کیسے حاصل کی؟ پاکستان میں جب بھی فوجی سربراہوں کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں جنرل موسیٰ کا نام لیتے ہوئے ہر تاریخ دان ایک بار حیرت سے دوچار ہو جائے گا۔ وہ پاکستان کے واحد فوجی سربراہ تھے جنہوں نے جوان سے جنرل تک فوج کے ہر شعبے میں خدمات انجام دیں۔ جنرل موسیٰ 1958 سے 1966 تک پاک فوج کے سربراہ رہے۔ انہوں نے صدر ایوب خان کے دور میں فوج کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد 65 کی جنگ بھی لڑی، اور جنگ کے بعد انہیں نواب آف کالا باغ کی جگہ مغربی پاکستان کا گورنر بھی بنایا، جبکہ انہیں اعلیٰ انتظامی تجربہ کی بنا پر جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں گورنر بلوچستان تعینات کیا تھا۔ جنرل موسیٰ کے بارے میں شاید ہی اب کوئی جانتا ہوگا کہ ان کی فوجی زندگی کا آغاز ایک عام فوجی اور لائنس نائک کے طور پر ہوا تھا، لیکن انہوں نے محنت اور قابلیت سے دنیا عساکر کی تاریخ بدل کر رکھ دی، اور ان فوجی جرنیلوں کی صف میں جا کھڑے ہوئے جو فوج کے سب سے نچلے عہدے سے سفر شروع کر کے سب سے اونچے عہدے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جنرل موسیٰ کا تعلق بلوچستان کے ہزارہ قبیلہ سے تھا۔ وہ ہاکی کے بہت اچھے کھلاڑی تھے۔ 1908 میں بلوچستان کے ہزارہ قبیلے کے ایک سردار زیدان خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ اسکول میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے 1926 میں برٹش انڈین آرمی میں جوان کے طور پر شمولیت اختیار کر لی۔ اس دوران انہوں نے تعلیم بھی جاری رکھی اور 1932 میں انہیں انڈین ملٹری اکیڈمی میں داخلہ مل گیا۔ 3 سال بعد گریجویشن کرنے کے بعد وہ کمیشنڈ افسر کا رینک پا کر سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر نئے دور میں داخل ہو گئے۔ جنرل موسیٰ کو قیام پاکستان سے پہلے وزیرستان میں ایک بڑے آپریشن کا انچارج بھی بنایا گیا تھا، جہاں انہوں نے 2 سال تک پہاڑوں میں برٹش انڈیا کے مفادات کے لیے جنگ لڑی۔ جنگ عظیم دوئم میں انہوں نے تاج برطانیہ کے لیے اپنی خدمات کے ایسے مظاہرے دکھائے کہ اگلے چند سالوں میں وہ کپتان سے میجر کے عہدے پر ترقی پا گئے۔ اس دوران انہیں برٹش آرمی کے اہم ترین آپریشنز میں ذمہ داریاں دی گئیں جو انہوں نے غیر معمولی طور پر انجام دیں۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے 1947 میں ہی پاک فوج کو سٹاف آفیسر کے طور پر جوائن کیا اور انہیں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی دے کر 1948 میں 103 انفینٹری بریگیڈ کا کمانڈر بنا کر سیالکوٹ کشمیر کے محاذ پر بھیج دیا گیا۔ جنگ کشمیر کے بعد جنرل موسیٰ کوئٹہ سٹاف کمانڈنٹ کالج کے لیے منتخب ہو گئے، جہاں انہوں نے پیشہ ورانہ تعلیم کامیابی سے مکمل کی اور 1950 میں انہیں مشرقی پاکستان میں فوج کا چیف آف سٹاف بنا کر بھیج دیا گیا۔ 1957 میں وہ GHQ میں بطور ڈپٹی چیف آف سٹاف تھے، جب اس وقت کے کمانڈنٹ چیف ایوب خان نے 27 اکتوبر 1958 کو صدر سکندر مرزا کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا لگایا تو انہوں نے جنرل موسیٰ کو کمانڈر ان چیف تعینات کر دیا، اور وہ 8 سال تک اسی عہدے پر قائم رہے۔ اسی دوران انہوں نے 1965 کی جنگ بھی لڑی۔ جنرل موسیٰ نے اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں اور اس دوران تاریخ ساز کارناموں کو اپنی کتاب جوان سے جنرل تک میں بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے فخریہ طور پر یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے ایک جوان سے جنرل تک کا سفر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے طے کیا اور پیشہ وارانہ سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ جنرل موسیٰ خان نے اس کتاب میں انتہائی تاریخی واقعات بھی بیان کیے ہیں، جبکہ 65 کی جنگ کے بعد انہوں نے اپنی دوسری کتاب مائی ویژن میں ایسے واقعات پر روشنی ڈالی جو فوج اور سیاستدانوں کے فیصلوں اور طرز عمل سے جنم لینے والے افسوسناک حادثوں کا سبب بیان کرتی ہے۔